الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ ماشاءاللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے اپنی اپنی محبت دا ثبوت دیو تے گج بج کے نبی دی ذات دے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا نور العينين صلی اللہ حمد و ثنا دے بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر دوستو بزرگو بندانہ چیز نے جناب دوستان دے سامنے اللہ جل جلالہ و ہمان والہ دی لارے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں آیہ مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا سبحان اللہ حق تبارک و تعالی اس بندانہ چیز دے دل دماغ زبان دے کلمت الحق جاری فرمائے آمین آمین ثم آمین مالک دے اج دی اے معروضات سن کے مینوں تانوں عمل دی توفیق نصیب آمین آمین بڑے خوش قسمت بے شک کہ اللہ رب العزت نے مینوں اور تانوں اج حضور کا ذکر کرن اور سنن دی توفیق بخشی آمین سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میری
اور تواڈی اس مبارک حاضری نو اپنی بارگاہ ربوبیت وچ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اج دی اے بابرکت محبت دے نال سجائی ہوئی اس محفل اور پرفتن دور دے اندر اے انقلابی چکیا ہوا اقدام تے میں دلہا محمد عدنان صاحب، محمد رمضان مستری صاحب، محمد ذوالفقار احمد صاحب، محمد امیر حمزہ صاحب، محمد صدام حسین صاحب، محمد نعیم انور صاحب اور باقی بھی اہل خانہ دے تمام دوست احباباں دل دیاں اتہا گہرائیاں دے نال مبارکباد پیش کرنا کہ جنہاں نے اپنی شادی دے اتے حضور دا میلاد سجایا اور انہاں نے ایک قدم چک کے دسی آئے کہ شادی اس طرح بھی کیتی جا سکتی۔ اللہ رب العزت انہاں دی ایک کوشش کاوش اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جڑا بندہ اپنے آپ مسلمان آکھدا ہے، جڑا بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اسلام اس بندے نے ایک سیکنڈ واسطے بھی اپنے دائرے چوں باہر جان کی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک سیکنڈ واسطے مگر آج ساڈے اندر کچھ ماحول ہور طرح دا پایا جاندہ ہے، چاہے خوشیاں دا موقع ہوئے چاہے غمیاں دا موقع ہوئے، اسی شرع رسول دی حد نو کراس کر کے بھی اس چیز نو حد تک نہیں سمجھے، اس چیز وچ اسی حرج نہیں سمجھے، بلکہ اسی اے آکھنے ہاں کہ خوشیاں دے موقع نے تے خوشیاں دے موقع دے وچ ایویں دا ماحول ہوندا ہے۔ حالانکہ چاہے خوشی دا موقع ہوئے چاہے غمی دا موقع ہوئے، خوشی منا تے شریعت رسول دے دائرے دے وچ رہ کے تے غمی منا تے شریعت رسول دے دائرے دے وچ۔ سبحان اللہ، بے شک میری گلاں نے سمجھ آ رہی ہیں تے پھر اونچی آواز سبحان اللہ، بے شک شریعت دے وچ رہ کے ہر ایک کام کر پھر اصل مومن مسلمان کہنا ہے۔ سبحان اللہ، تے نام دے مسلمان ہون نال گل مکمل نہیں ہونی جدو تک اندر باہر ایک نہ ہونے۔ بے شک بے شک۔ دوستو، قرآن کریم دی آیہ مبارکہ میں اسی حوالے دے نال ہی عرض کیتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا میرے محبوب دی پوری زندگی تواڈے واسطے ایک نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک نمونہ۔ ہن توجہ کرو، اللہ نے سانوں کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے زندگی اور موت نو کیوں پیدا کیا؟
فرمائے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماؤندا ہے میں موت تے زندگی نو تاں پیدا کیتا ہے، انسان نو میں تاں پیدا کیتا ہے تاکہ میں انہاں نو ازماواں کہ انہاں وچوں چنگے عمل کیڑا کیڑا چنگے عمل کون کرتا ہے۔ مولا چنگے عمل سانو کیویں پتہ لگنا ہے کہ آ عمل چنگا ہے آ عمل برا ہے، اے دے قریب جانا ہے اے دے قریب نہیں جانا۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تو اپنا حبیب جو میں عطا فرمایا میرے نبی دی مبارک زندگی تواڈے واسطے کی ہے نمونہ۔ اور گل آسان کر کے سمجھاواں، اللہ نے ارشاد فرمایا جیڑا عمل تسی میرے محبوب دے اندر ویکھو سمجھ لگو وہ عمل کیے چنگا، وہ عمل چنگا عمل تے جس عمل تو محبوب نے روک دیتا ہے سمجھ لگو وہ چنگا نہیں۔ محبوب نے نہ خود کیتا ہے نہ محبوب نے کرن دا حکم دیتا ہے، پھر تسی سمجھ جاؤ جس کام کو محبوب نے نہیں کیتا وہ کام چنگا نہیں بلکہ وہ کام کیے برائی والا۔ اور آسان کر کے سمجھاواں، اللہ نے فرمایا توانوں پیدا کیتا ہے پیچھے چلن واسطے تے حضور نو پیدا کیتا ہے اگے چلن۔ سبحان اللہ۔ ایدے کولو ہور آسان کر کے سمجھاواں، اللہ نے ارشاد فرمایا تسی نماز پڑھو تے نمازی پڑھ دے ہو، محبوب نماز پڑھے تے خود نماز پڑھ دے ہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تسی نماز پڑھو تے کی پڑھ دے ہو؟ نمازی۔ حضور نماز ادا فرمان خود نماز پڑھ دی۔ تسی حج کرو تے اسی کی بنا گے حاجی، حضور حج فرمان تے خود حج پڑھ دے، خود حج پڑھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب عمل کرتا جائے گا، میرے محبوب دی مبارک زندگی کے مطابق اپنی زندگی نو بسر کر سمجھ لے لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایدہ مقصد حل ہو گیا ہے۔ ہر وہ عمل کی گئی جس عمل میں محبوب نے جس عمل کو پسند کیتا ہے سمجھ کو چنگا، وہ عمل کیے چنگا۔ تو پھر سبحان اللہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی دے اندر سانو ہر ایک چیز سکھائی، سبحان اللہ، ہر ایک چیز سکھائی۔ مثالہ ایک دو دیواں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے شادی نہیں کی تھی، شادی نہیں کی تھی، ہون کوئی شادی شدہ بندہ آپ دی زندگی مبارک تو کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہے دوستوں کو کر سکتا ہے نہیں، چونکہ آپ نے خود شادی کی تھی نہیں۔ شادی دے متعلق میاں بیوی دے رہن سہن دے متعلق کوئی بندہ رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پورے ملک دی بادشاہی کرنے والے نبی، تے کوئی بندہ فقیر بندہ جھوپڑی دے اندر رہن والا بندہ جے انہاں دی زندگی وچوں کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہے تے کر سکتا ہے نہیں، وہ تے بادشاہ فقیر بندہ۔ اے میرے نبی دی مبارک ذات ہے، میرے نبی دی زندگی مبارک کولو بادشاہ بھی رہنمائی لے رہے ہیں، حضور دی مبارک زندگی کولو گدا تے فقیر بھی رہنمائی لے رہے ہیں۔ جو حضور دی بادشاہی پر غور کیتا جاوے تے حضور جو تو گئے سنا معراج دے رب دا عرش تھلے سی، محمد دی نالین عرش محمد دی نالین عرش نالوں بھی اچھی، اے حضور دی بادشاہت ہے۔ جے حضور دی فقیری پر غور کیتا جاوے پھر صبح واپس آنا بلال حبشی رنگ لگانا ایک کو برتن میں جو بے کے کھانا کھا۔ میرے نبی دی زندگی ہر ایک واسطے کی بڑھ کے نمونہ، کوئی چنگا ہے، کوئی مال ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی گدا ہے، کوئی فقیر ہے، جو بھی ہے،
ہر ایک واسطے حضور دی ذات کی بن کے آئیے نمونہ بن کے آئیے پھر حضور نے اٹھن دا بین دا کھان دا پین دا چلن دا پورا طریقہ میرے نبی نے دسیا ہے اچھا یہ ہن ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ نہ دسیا ہوئے کہ تساں اپنی شادیاں کے دنیا کرتے ہیں یہ ہو سکتا ہے نہیں یہ بھی بہت بڑا باب ہے شادی بہت بڑا باب ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ حضور نے یہ متعلق روشنی نہ پائی ہو شادی کرنا تو دور ہے نا امام الانبیاء آقا علیہ السلام نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا ہے دوسرا رشتہ کرنا ہے کہ جدا رشتہ تلاش کرنا ہے شادی تو بڑی دور ہے نا رشتہ کی تلاش کرنا ہے تو کہ جدا رشتہ تلاش کرنا ہے میں وہ حدیث پڑھنا چاہتا سینے کا زور آگے بولو سبحان اللہ مزہ نہیں آیا ہو میں دوسرا دوستا صحابہ ذوق حال چلنا ہے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ میں نے جاکر دا ثبوت دیو میں نے پتہ لگ جاوے کہ نبی دے جوندے جاگدے عاشق سست نہیں بلکہ چست بہ کے حضور دا ذکر خیر ہے سبحان اللہ چکے بڑھو سبحان اللہ یہ تھوڑی نواز ہے سبحان اللہ حضرات گرامی توجہ فرما اللہ وحدہ لا شریک دے محبوب دا مبارک فرمان رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربعین حضور نے فرمایا جدو تسی نکاح واسطے عورت تلاش کرنی ہے نکاح واسطے بیوی تلاش کرنی ہے عورت تلاش کرنی ہے سرکارہ نے فرمایا عموماً 4 چیزاں دی بنیاد دے اوتے رشتہ تلاش کیتا جاتا ہے 4 چیزاں دیکھ کے بندہ رشتہ قبول کرتا ہے بندہ رشتہ دیکھتا ہے قبلہ اتنی آواز تھوڑی کھول دو میرے مزہ نہیں آ رہا تھوڑی آواز بڑی ہے تو فل آواز بولی ہوئی ہے ڈبے سے سارے باہر کٹ لگ دی باہر دے تھوڑی اور کھول دو امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی نے ارشاد فرمایا 4 چیزاں دی بنیاد دے اوتے تساں رشتہ تلاش کرنا ہے حضور نے پہلی چیز بیان فرمائی مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرمایا والی حسبیہا یا حسب نسب ویکھیا جاتا ہے اونچا خاندان ویکھیا جاتا ہے خاندان ویکھے کہ خاندان چنگا ہے خاندان چنگا ہے حسب نسب چنگا ہے تے رشتہ قبول کیتا جاتا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا والی مالیہا یا مال ویکھ کے دولت ویکھ کے پیسہ تے رکھوا ویکھ کے رشتہ قبول کیتا جاتا ہے کہ مال والا گھر ہے پیسے والا گھر ہے دولت والا گھر ہے رشتہ قبول کیتا جاتا ہے حضور علیہ السلام نے تیسری چیز بیان فرمائی میرے نبی نے فرمایا والی جمالہا حضور نے فرمایا یا پھر عورت دے حسن و جمال نہ ویکھیا جاتا ہے عورت دے حسن و ویکھ کے رشتہ قبول کیتا جاتا ہے رشتہ پسند کیتا جاتا ہے چوتھی چیز جڑی میرے نبی نے بیان کی فرمایا والی دینہا چوتھی چیز پھر دین ویکھ کے رشتہ کیتا جاتا ہے دین ویکھ کے رشتہ کیتا جاتا ہے دین ویکھ کے رشتہ کیتا جاتا ہے میرے نبی دے غلام حضور دے ارد گرد بیٹھے نے میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے غلامانوں درس دیتا اپنے غلامانوں میرے نبی نے مشورہ دیتا حضور نے فرمایا تو رشتہ کردیا ہویا مال نہیں ویکھنا حسب تے نسب نہیں ویکھنا تساں دولت تے جائیداد نہیں ویکھنی تساں اونچا خاندان نہیں ویکھنا حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین سرکار نے فرمایا تساں رشتہ تلاش کرن تو پہلا اے دیکھنا ہے جس گھر دے اندر میں رشتہ کرنا ہے محمد دی شریعت دے چلن والے لوگ کتے حضور دی شریعت دے چلن والے لوگ کتے نے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی نے نہ مال نو پسند کیتا ہے میرے نبی نے نہ حسن و جمال نو پسند کیتا ہے میرے نبی نے نہ حسب سے خاندان نو پسند کیتا ہے حضور نے اپنے غلاموں کو ایک مشورہ دیتا حضور نے فرمایا تو مال دولت پیسہ زفا نہیں ویکھنا بلکہ تو دین ویکھنا ہے کہ جس گھر کے اندر میں رشتہ کرنا ہے اس گھر کے اندر دین کی قدر و قیمت کتنی ہے دین کی اہمیت کتنی ہے حضور دی شریعت کے مطابق زندگی کس طرح نہیں گزاری جاتی ہے
عزیزان گرامی میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے جو بھی فرمایا ہے حق نے سچ فرمایا ہے ساڈا حق بڑھتا ہے اسا مال بعد وچ ویکھیے اونچا خاندان بعد وچ ویکھیے حسن و جمال بعد وچ ویکھیے پہلے ویکھیے دین شریعت دے اوپر بنا عمل کیتا جاتا ہے کیونکہ جدوں اسی دین والا گھر ویکھ کے رشتہ کران گے شریعت والا گھر ویکھ کے جدوں اسی رشتہ کران گے پھر ایک گل یاد رکھی جڑی تو عورت لے کے آویں گا اس عورت نے کلی تیری بیوی نہیں بننا بلکہ تیرے بچیاں دی ماں بھی ہونے بڑھنا ہے اوے بیلیا جدوں ماما چنگیاں ہون پھر اللہ لال بھی پتر بھی چنگے عطا فرماتا اس شاعر نے آکھیا تواڈے جمڑے تو بھی پہلے میں تواڈے تے احسان کر دیتا سی میں تواڈے تے احسان کر دیتا سی ہن اس شاعر دی اولاد جڑی ہے بڑی پریشان ہے احسان تے ہمیشہ جمڑے تو بعد کیتے جاندے نے پتہ اس تے بعد کیتے جاندے نے لیکن ساڈا بابا پہ آکھدا ہے تواڈے جمڑے تو پہلے میں تواڈے تے احسان کر دیتا ہے اپنے ابے دی بارگاہ وچ عرض کردے نے بابا جمنے تو پہلا تسا ساڑھے تے احسان کی کیتا ہے تسا ساڑھے تے احسان کی فرمایا ہے اور اس شاعر کا جواب سن سینے کے اندر ٹھنڈ پا کنجوسی نہ کری ہاتھ چک کے سبحان اللہ دی داد دیوی اس شاعر نے جڑا اپنی اولاد نو جواب دیتا اس شاعر نے آکھیا تواڈی جمنے تو پہلے جڑا میں تواڈے تے احسان کیتا ہے میں تواڈی امی دیندار دلاش اپنی زندگی غفلت میں نہ گزارو چاہے خوشی کا موقع ہے چاہے غم کا موقع ہے خوشی کے اندر بھی شریعت رسول کو اگے رکھ کے ان مطابق عمل کر جو کوئی غمی کا موقع ہے انہوں بھی شریعت رسول کو اگے رکھ کے اپنی زندگی گزار جو تو حضور دیا سنت دو پہ عمل کرے گا خدا دی عزت کی قسم ہے اس رب ذوالجلال نے تیری دنیا بھی آباد فرما دینی ہے اللہ نے تیری آخرت بھی آباد فرما دینی مالک نے تیری آخرت بھی آباد فرما دینی ہے شان و انعام دے صلہ کی ملے گا اگر ایسا حضور علیہ السلام کی گزاری ہوئی زندگی دے طرح حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارا گے سانو پھر صلہ کی ملے گا کہ آبادیاں جنہیں اپنایا سنتا اپنایا سنتا جنات وچ لگا دیو نال ہوے گا جنات وچ لگا دیو نال ہوے گا آبادیاں جنہیں اپنایا سنتا
محبوب دا میں نے کرنا میں بھی نبی دا غلام ہاں تسی بھی نبی دے غلام ہو میں بھی کلمہ پڑھن والا ہاں تسی بھی کلمہ پڑھن والے ہو پھر حق میرا نہیں حق ساریاں دا بڑھدا ہے اپنے ہتھاں نوں چکو تے نبی دے ذکر دے اندر شامل ہو جاؤ گود نال میرے نال مل کے پڑھو کہ آقا دی اج نے اپنا یا سنتا اپنا یا سنتا جنت وچ آقا دے اولاد ہوئے گا اوے جڑا جڑا یہ خواہش خدائے کہ میں جدوں قبر وچ مر کے جاواں حضور دا مینوں دیدار بھی ہوے جنت وچ مینوں حضور دا قرب بھی نصیب ہوے مینوں حضور دا سہارا بھی نصیب ہوے ہن اس عاشق نوں میری دعوت ہے اتنی سردی نہیں جتنی تسی سردی بڑھا کے بیٹھے ہو جتنی تسی ٹھنڈ بڑھا کے بیٹھے ہو اپنے ہتھاں نوں سارے چکو تے میرے نال مل کے پڑھو کہ آقا دی اج نے اپنا یا سنتا آقا دی اج نے اپنا یا سنتا جنت وچ آقا دے نال ہوے گا وہ ساتھ دنوں آقا دا نصیب ہو گیا ساتھ دنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا اودا رتبہ کمال ہوے گا بڑا اودا رتبہ کمال ہوے گا جو رب نفس پکارے ہون گے جو رب نفس پکارے ہون گے کھاؤ تھئی کم دے پیسارے ہون گے پر اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو اس امت دا اودوں بھی خیال ہوے گا جنے میرے آقا دیا اپنا یا سنتا جنے میرے آقا دیا اپنا یا سنتا جنت وچ آقا دے نال ہوے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عزیزان گرامی زندگی وہی کامیاب ہے زندگی وہی کامیاب ہے جڑی حضور علیہ السلام دی شریعت کے مطابق گزری ہے حضور علیہ السلام نے نقش قدم کے مطابق بندے نے اپنی زندگی گزاری ہے میرے نبی دے غلاموں میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے صرف درس نہیں دیتا حضور نے صرف بیان نہیں فرمایا میرے نبی نے اس طرح سے عمل کر کے بھی دکھائے نے اس طرح سے عمل کر کے بھی دکھائے نے آگے اس عظیم شادی واللہ چلا جڑی کائنات دی اندر شادی بھی والی دلہا بھی آلہ دلہن بھی آلی جدے براتی بھی آلی جدے نکاح خواہ بھی سب نالو آلہ مقام دے شانہ جس شادی دیا اچھیاں دلہا او اسد اللہ الغالب جنہوں اللہ کا شیر آکھیا جاتا ہے دلہن او جڑی سیدہ فاطمہ کے بعد آیا جنتی عورتہ دی سردار دلہن بھی بڑی آلی تے دلہا بھی بڑا امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی دا مبارک دربار لگا ہو جائے حضور دی دربار اقدس دے اندر جبریل امین حاضر ہوئے عرض کرتے نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات مبارکات والوں میں سلام بھی لے کے آیا میں پیغام بھی لے کے آیا حضرات گرامی حضور علیہ السلام نے سلام قبول کیتا سلام قبول کرنے تو بعد میرے نبی نے فرمایا جبریل ہن رب دا پیغام کی لے کے آیا ہے رب دا پیغام تے مینوں سنا جبریل امین عرض کردے نے کملی والے تیری بیٹی فاطمہ زہرا دا تے علی پاک دا نکاح اللہ رب العزت دی مبارک ذات نے عرشاں دے فرما دیتا ہے حضور تساں فرشاں دے کر دے سبحان اللہ
مالک نے عرش سے کر دیتا ہے حضور اور تسا فرشاں دے وچ نکاح فرما دے میرے نبی نے پوچھنا کیتا فرمایا جبریل میری بیٹی دا نکاح علی دے نال اللہ نے کر دیتا ہے عرض کر دے نے جو پالا جی ہاں کر دیتا ہے فرمایا اے دس نکاح کیڑے مقام تے ہو جائے اور ایک روایت کے مطابق چوتھے آسمان پہ ہویا ایک روایت کے مطابق ستویں آسمان پہ ہویا اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دا نکاح علی پاک دے نال ستویں آسمان تے کرایا جبریل امین کو حضور نے پوچھا حضور نے فرمایا ایک دس اس وقت اس نکاح کا خطبہ کنے پڑھا ہے عرض کردے نے کملی والے علی پاک دے فاطمہ پاک دا نکاح والا خطبہ تیرے نوکر جبریل نے پڑھا تیرے نوکر نے پڑھا تواڈے اس غلام جبریل نے پڑھا جبریل نے دس میری بیٹی تو اس وقت موجود نہیں سی میری بیٹی دا ولی کون بڑھیا ہے وارث کون بڑھیا ہے ولی کون بڑھیا ہے جبریل امین عرض کر دینے کملی والے تیری بیٹی دا وارث تیری بیٹی دا ولی کائنات نو پالن والا رب بنیا سبحان اللہ تیری بیٹی دا ولی خود خدا بنیا ہے حضور نے پوچھنا کیتا جبریل اے دس براتی کیڑے کیڑے بڑے نے براتی کیڑے کیڑے آئے نے جبریل امین عرض کر دینے کملی والے 40,000 نوری فرشتے سب نال اونچیاں شاناں پاڑ والے سب نال اونچے مقام پاڑ والے اور فرشتے کوئی 40,000 دے نہیں فرشتیاں دی تے گنتی ہی نہیں ہو سکتی فرشتے تے ارباں خرباں دی تعداد دے برابر نے اور فرشتے کوئی 40,000 نہیں جویں دنیا داری دے اندر درجے نے ہر ایک کام دے ایویں فرشتیاں دے بھی درجے نے جبریل امین عرض کر دے نے سب نال اونچی شان والے سب نال اونچا مقام رکھن والے سب نال اونچا درجہ پان والے 40,000 فرشتیاں نو دعوت ملے 40,000 فرشتیاں نو دعوت ملی کہ فاطمہ دے علی دے نکاح میں شامل ہونا ہے سبحان اللہ فاطمہ دے علی دے نکاح میں شامل ہونا ہے سبحان اللہ حضور اللہ تبارک و تعالی دی مبارک ذات نے جنت نو سجا دیتا حوراں غلمان اللہ نے سجا دیتا جنت دے درختاں تے اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا درختاں نے پھل اگانے شروع کر دیتے فرمایا جدو نکاح دی تقریب ہوئی آسمان سے ایک نوری بادل آیا جنہیں آکے موتیاں دی جواہرات دی ہریاں دی آکے فاطمہ دے علی دے برسات کی آکے تے برسات کی عرض کر دیں حضور اس مالک دی ذات نے نکاح کر دیتا ہے نکاح کر دیتا ہے عرشاں دے تے ہو گئے ہے مہربانی فرماؤ ہم دوسرا فرشاں دے بھی انہاں دے نکاح فرماؤ عزیزان محترم جبریل امین نے آپ پیغام سنایا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ میں حاضر ہو گئے آگے تے روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں میرے نبی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے علی پاک کو دیکھا کہ علی روئی جا رہا ہے میرا غلام میرے سامنے بیٹھ کے اج روئی جا رہا ہے حضور نے پوچھنا کیتا علی اے دس کیڑی پریشانی ہے اج کیوں رو رہا ہے کیڑی وجہ تو رو رہا ہے تے ہاتھ بن کے عرض کردے نے لج پالا دسینا دے انوے جڑا بے خبر ہوئے جڑا جانتا نہ ہوئے حضور تسی سے سب کچھ جانن والے ہو تانوں دسنے کی لوڑ تسی سے سب کچھ جانن والے ہو تانوں دسنے کی لوڑ میرا دل پیا کردا ہے تانوں ایک بار حضرت شفیع سلطان باہو دے دربار کولوں پھیرا بھرا کے آوا سلطان باہو دی دربار دے پھیرا لانا ہے پھر سینے دا زور لا کے دوبارہ بولو سبحان سلطان عارفین رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ ارشاد فرماؤ دینے کی دل دریا
تسی دا دے انہوں میں جڑا بے خبر ہو انہوں پتہ ہی نہ ہو گے حضور تسی دے ساتھ نہیں جان دے میرے نبی نے فرمایا علی فاطمہ دے نکاح واسطے آیا ہے علی فاطمہ دے نکاح واسطے آیا ہے جی یا رسول اللہ فرمایا علی تو بعد میں چاہنا ہے تیرے تو پہلے جبریل نے آپ کے اللہ کا پیغام سنا ہے فاطمہ تے تیرا نکاح اللہ نے عرشہ سے کر دیتا ہے اور مینوں بھی حکم ہویا ہے محبوب تساں بھی فرشاں دے کر تساں بھی فرشاں دے کر دے میرے نبی تے غلاموں میرے نبی نے اپنی بیٹی دا نکاح کس طرح کیتا اپنی بیٹی دی شادی کس طرح کی حضور نے رشتہ قبول کیتا سرکار نے علی کو پوچھنا کیتا علی ایتا سہلی میں واسطے کچھ ہے کہ نہیں عرض کرتے نے کملی والے پر رکھے سکے نہیں کھجور تے جو دے حضور کو تے پتہ ہے میں فقیرہ صدقے جاوا علی المرتضی دی فقیری تو علی المرتضی فقیر بھی ہے تے سابدہ امیر بھی فقیر بھی علی ہے سابدہ امیر بھی علی ہے علی پاگرد کر دینے کملی والے یا میں فقیرہ میرے نبی نے فرمایا علی گھبرانا پریشان ہو تیرے ولی میں دا انتظام آج میں محمد نے آپ دکھان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرمایا گھبرانا پریشان نہ ہو تیرا ولیمہ آج تیرے سے نبی نے کرنا ہے اعلان ہو گیا فاطمہ تے علی دی شادی کائنات ہونے گئے کہ حضور دی بیٹی فاطمہ دی شادی ہو رہی بظاہر حضور دے گھر مبارک میں فاقہ ہے فقر ہے بظاہر حقیقت یہ نہیں میرے نبی دی حقیقت والے غور کریں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اگر میں نہ پہاڑا نو حکم دیوانا تو سونا مر کے میری بارگاہ میں جا یہ حقیقت نہیں میرے نبی دی حقیقت ہو رہے ظاہر گھر دے اندر فاقہ ہے لوگ حیران نے کہ آج فاطمہ دے عروسی والا جوڑا کتھو آلے گا جوڑا کتھو آلے گا جبریل امین ہاتھمان کے حاضر ہوئے نے کملی والے رب دے حکم دے نال ایک جنتی جوڑا میں لے کے آیا ہاں جوڑا اتنا قیمتی ہے جبریل نے عرض کی تھی کملی والے اگر پوری کائنات نو ویچ دیتا جاوے تے اس جوڑے دی ایک تار دا مولی پورا نہیں ایک تار دا مولی پورا نہیں حضور علیہ السلام کی مبارک ذات نے نکاح کا خطبہ پڑھیا خطبہ پڑھنے کے بعد میرے نبی نے اعلان فرما دیتا جڑے بھی فاطمہ دے علی دی شادی میں چاہے نے نکاح میں چاہے نے ساریاں نے کھانا کھا کے جانا علیہ نے گرامی ہن توجہ فرما حضور نے اعلان کیتا منافق بیٹھے سن منافقہ نے آپس میں گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں منافقہ نے آکھیا نبی نے جڑا کھانا پکایا ہے ایک کھانا 10 وجہ کوئی پورا نہیں ہونا پر مدینے والے نے آج پورے دا پورا شہر مدینہ بلا لیا ہے وہ منافق اودا بھی شک کر دے سانا منافق آج بھی شک کر دے منافق اودا بھی موجود سن منافق آج بھی موجود نے منافق اودا بھی میرے نبی کی عظمت اور شان دے حملے کر دے سن منافق آج بھی موجود نے میرے نبی کی عزت عظمت شان شوکت کے حملے کرنے والے میرے نبی کے غلاموں جو منافقہ نے آپس میں گلاں کی دیا کہ کھانا 10 بجے آیا پر کملی والے تاجدار نے پورے مدینے کو اکٹھا کر دیا ہے پورے مدینے کو ولیمے کی دعوت دے دیتی ہے حضور علیہ السلام تک ایک گل پہنچ گئی میرے نبی نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ تے حضرت عباس کو طلب کیتا حضور نے فرمایا ہن 10 ٹولیاں بنا کے جڑے آئے نے انہاں نو ساریاں نو کھانا کھوانا شروع سبحان اللہ میں نے آکھیا سی کہ 10 بندیاں نو پورا نہیں ہونا 10 نو پورا نہیں ہونا
تے حضور نے فرمایا 10 بندیاں دیا تولیاں بڑھا کے تے کھانا شروع کر دے وہ گلاں جڑیاں کر رہے ہیں ذمہ داری دے نال عرض کر رہے ہیں بہت ساری کتب وچوں اے مجموعہ جمع کر کے جناب دوستا بابا دی خدمت وچ میں عرض کر رہا ہوں تے کتب دی کتاباں دے اندر ملدا ہے احادیث دی کتاباں دے اندر ملدا ہے کہ جیڑا منافقہ نے آکھیا سی کہ 10 صرف 10 بندیاں نوں پورا نہیں ہونا وہی فاطمہ دے علی دی نکاح والا کھانا تے ولیمہ 3 دن تے 3 رات مسلسل چلتا سبحان اللہ 3 دن چلیا 3 رات مسلسل فاطمہ دے علی دے نکاح والا ولیمہ چلتا ہے ولیمہ مکن نو نہ آیا ٹولیاں در ٹولیاں ٹولیاں در ٹولیاں ٹولیاں در ٹولیاں 10 دیاں ٹولیاں آ رہی نے کھا رہی نے جا رہی نے 3 دن تے 3 رات مسلسل ولیمہ چلیا حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ہن جاؤ مدینے دے جڑے غربا نے مساکین نے جڑے مرض دی وجہ تے علی تے فاطمہ دے نکاح وچ ولیمے وچ شامل نہیں ہو سکے جا کے انہاں دے گھر دے اندر ہی ولیمہ پہنچا کے آؤ باقی بچا ہویا ولیمہ نبی کے پاک صاحب جلال صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے نال نبی دے غلاماں نے گھر گھر پھر جا کے ولیمہ پہنچایا سبحان اللہ میرے نبی دے غلامو ولیمہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے ولیمہ کرنا جنہ بندہ خرچہ کر سکتا ہے جنہ خرچہ کرے مگر جس طرح اسی شادیاں دا رواج پایا ہوا ہے نا میرے نبی نے انہاں چیزاں نو پسند نہیں کیتا انہاں چیزاں نو پسند نہیں کیتا یہ جڑی رات ہے نا صبح برات ہوئے گی قبلہ پرسوں میلاد ہو رہے سرکار دا میلاد ہو رہے ایدے کلو عظیم شادی بھی اے رات جڑی آج آپا حضور دے میلاد وچ بیٹھے ہاں ایدے کلو کوئی عظیم شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی پھر اپنی طبیعت بنا اپنی عادت بنا کہ وقت اپنا نبی دی شریعت دے وچ رہ کے گزار میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں تیرا اندر والا شاہ باہر نہ آئے باہر والا شاہ اندر نہ جائے بات ہی بھروسہ نہیں نا پھر اے دنیا دے شور شرابے دنیا تک کرنے دنیا تک کرنے ایتھو دی شاید ایتھے رہ جانی ہے تیرے نال جڑا کچھ جائے گا نا وہ تیرے چنگے عمل جائے پھر اپنی زندگی دے اندر تحیہ کر خوشی کرانا تے حضور دی شریعت دے مطابق کرانا جے غمی نہ موقع ہوئے گا تے حضور دی شریعت نو پامال نہیں کرانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح والی سنت نو جدوں بھی اپناوا گا حضور دا میلاد مرا سبحان اللہ انشاءاللہ العزیز اچھا یہ مشورہ کینے دیتا ہے دیندار مشورہ حضور نے دیتا نا سرکار نے دیتا ہے نا کہ دین نو پسند کرنا ہے دین نو پسند کرنا ہے شریعت نو پسند کرنا ہے اچھا ہون کوئی بندہ حضور علیہ السلام دے دسے اور طریقے دے مطابق چلے یعنی رشتہ اپنا دیندار گھر وچ کرے تے پوچھے تینوں کنے آکھیا ہے تے بندہ سر جو کیا آکھ سکتا ہے مدینے دے تاجدار دے مشورے دے مطابق عمل کیتا سبحان اللہ یہ مشورہ میرے نبی نے اپنے غلاماں نو دیتا ہے تے حضور علیہ السلام دے حکم دے مطابق میں عمل کیتا ہے تے پھر نبی دا مشورہ ہوئے نبی دا مشورہ ہوئے تے پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ ناکام ہوئے ناکام ہوئے نا اللہ نے پتہ تیرے میرے